برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے ایک بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے نماز کے تعلق سے۔ ہر کسی کو نماز کی بات اچھی تو نہیں لگتی ہے، مگر کیونکہ یہ دل کا درد ہے اس لیے میں آج آپ کے سامنے اس کو ضرور رکھوں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، میں جہاں سے بات کر رہا ہوں یہ حوالہ ہے کتاب الکبائر لامام حافظ ذہبی، صفحہ نمبر 24۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے نمازی کو اللہ تبارک و تعالیٰ 15 سزاؤں میں مبتلا کرے گا۔ 15 سزائیں بے نمازی کو دی جائیں گی۔ ان میں سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ 5 سزائیں دنیا میں دی جائیں گی، اور 3 سزائیں موت کے وقت، اور 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ تو یہ اس طرح سے 15 سزائیں الگ الگ وقت پہ بے نمازی کو ملیں گی۔ ان میں سے 5 سزائیں جو دنیا میں ملیں گی، ان کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمبر 1، بے نمازی کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ یعنی بے نمازی کی عمر میں برکت نہیں رہے گی، کوئی بھی کام کرے گا اس میں برکت نہیں رہے گی، اور کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جائے گا تو اسے جو ٹائم پہ مکمل کرنا تھا اسے نہیں کر پائے گا، کیونکہ عمر کی برکت ختم کر دی جائے گی۔ تو اسی لحاظ سے بہت ساری باتیں اس کے اندر آ سکتی ہیں، اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ حضرت ہمیں جتنا کام دیا جاتا ہے نماز کی برکت سے ہم اسے وقت سے پہلے ہی مکمل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نمازیوں کے اندر یہ کمال پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ کسی بھی مشکل سے مشکل کام کو وقت سے پہلے بڑی صلاحیت کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ الحمدللہ میں نے یہ تجربہ کیا ہے، لوگوں نے حلفیہ یہ بات مجھے بتائی ہے۔ بہرحال تو نمبر 1، اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی بے نمازی کی، اور نمبر 2 فرماتے ہیں کہ اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جائے گی۔ نیک بندوں کی جو نشانیاں ان کے چہروں میں ہوتی ہیں وہ بے نمازی کے چہرے سے ختم کر دی جائے گی۔ یہ 2 سزائیں ہو گئیں، اور تیسری سزا اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اسے کسی عمل پر ثواب نہ دے گا، کسی بھی عمل پر بے نمازی کو ثواب نہیں ملے گا۔ یہ لائن بہت خطرناک ہے کہ بے نمازی کچھ بھی عمل کر لے، حضور فرما رہے ہیں اس کے اس عمل پہ اسے ثواب نہیں ملے گا۔ کتنی مسجدیں بنا لے لیکن بے نمازی کو ثواب نہیں ملے گا، کتنے ہی صدقہ و خیرات کر لے لیکن بے نمازی کو ثواب نہیں ملے گا۔ وہ چاہے سونے کی مسجد کیوں نہ بنا دے پھر بھی اسے ثواب نہیں ملے گا۔ وہ کتنے بھی 11ویں 12ویں یا حلیم کی بڑی سے بڑی دیگیں بنا کے لوگوں میں تقسیم کر دے، اگر بے نمازی ہے تو اسے ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ یہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی کی بات سچی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرما دیا کہ بے نمازی کو اس کے کسی بھی عمل پہ ثواب نہیں ملے گا۔ آج ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ صاحب قربانی کے ٹائم پہ میرا بکرا 50,000 کا، میرا بکرا 1 لاکھ کا، میرا 1.25 لاکھ کا۔ بتائیے، حضور فرما رہے ہیں وہ کچھ بھی عمل کر لے اسے ثواب نہیں ملے گا۔ ہمارا جناب حد تو یہ ہے کہ اگر وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کر لینا اور وہ حج بھی کر لے، اگر بے نمازی ہے تو اسے ثواب نہیں ملے گا۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز بے نمازی کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں سزائے دے گا، وہ چوتھی سزا یہ ہے کہ اس کی کوئی دعا آسمان تک نہیں پہنچے گی، یعنی کوئی دعا اس کی قبول نہیں ہوگی۔ وہ کیسی بھی دعا کر لے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، وہ چاہے کسی مزار پہ جا کے دعا کرے یا وہ کسی مقدس مقام پہ جا کے دعا کرے، مقامات پہ جا کے دعا کرے۔ اما حق تو یہ ہے کہ حضور کے فرمان کا مطلب یہ ہے برادران اسلام کہ اگر وہ خانہ کعبہ کا طواف کر کے بھی دعا کرے، نماز نہ پڑھے، تو بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ وہ چاہے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کیوں نہ کرے تو بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کس کی؟ بے نمازی کی۔ 4 سزائیں ہو گئیں۔ 5ویں سزا یہ ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کی 5ویں سزا کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں سے اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم ذرا سوچی تو صحیح، اپنی دعا تو قبول نہیں ہو رہی ہے، اور آج ہم کیا کرتے ہیں کہ چلیے بھائی، ہم کہتے ہیں پیر صاحب آپ دعا کر دو، مولانا صاحب آپ دعا کر دو، مفتی صاحب آپ دعا کر دو کہ میں بہت پریشانی میں ہوں یا بڑی بیماری میں ہوں، اللہ دور کر دے، اللہ آسانی عطا فرما دے۔ حضور فرما رہے ہیں اگر بے نمازی ہے نہ تو اس کی دعا آسمان تک جائے گی، یعنی نہ اس کی دعا قبول ہوگی، اور اگر وہ کسی سے بھی دعا کرائے گا، کسی سے بھی نیک سے نیک بندے سے بھی دعا کرائے گا، تو بھی اس کے لیے دعا قبول نہیں ہوگی۔ نیک بندوں کی دعاؤں میں بھی ان کا حصہ نہیں رہے گا۔ اندازہ لگائیے، ہم جیتے جی دعا کرتے اللہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے، اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کے عذابوں میں تخفیف فرما دے، مگر آپ اندازہ تو لگائیں، اللہ کی قسم حضور فرما رہے ہیں کہ جو بے نمازی ہے اس کے لیے نیک بندوں کی دعاؤں میں بھی کوئی حصہ
नहीं होगा। तो ये थी वो 5 सज़ाएं जो अल्लाह तबारक व तआला बंदे को, बेनमाजी को दुनिया में ही अता फरमाएगा। एक बार और जल्दी से सुन ले। उसके उम्र की, नंबर 1 उसकी उम्र की बरकत ख़त्म कर दी जाएगी। नंबर 2 उसके चेहरे से नेक बंदों की निशानियां मिटा दी जाएंगी। नंबर 3 अल्लाह पाक उसके किसी अमल पर सवाब नहीं देगा, कुछ भी कर ले। नंबर 4 उसकी कोई दुआ आसमान तक नहीं पहुंचेगी, यानी कबूल नहीं होगी। और नंबर 5 नेक बंदों की दुआओं में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। ये 5 वो दुआएं हैं, ये वो 5 सज़ाएं हैं जो बेनमाजी को दुनिया में मिलेंगी। वो 3 सज़ाएं क्या हैं जो बेनमाजी को मौत के टाइम पे दी जाएंगी? तो हुजूर फरमाते हैं, नंबर 1, बेनमाजी कितने भी अच्छे महल में रहता हो, लोग कितने भी उसे इज्जत देते हों या कितने भी अपने आप को वक़ार वाला समझता हो, हुजूर फरमाते हैं अगर वो बेनमाजी है तो जलील होकर मरेगा, जलील होकर ही दुनिया से जाएगा। और नंबर 2 हुजूर फरमाते हैं कितना भी मालदार हो, कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन बेनमाजी भूखा मरेगा। ऐसा भूखा कि दुनिया की कोई ग़िज़ा उसकी भूख को मिटा ना सकेगी, ऐसा भूखा बेनमाजी दुनिया से जाएगा। और नंबर 3 हुजूर फरमाते हैं कि बेनमाजी प्यासा होकर मरेगा। और आगे हुजूर ने फरमाया अल्लाह की कसम के समंदर भी अगर उसके हलक से उतार दिए जाए फिर भी उसकी प्यास ख़त्म नहीं होगी, ऐसा प्यासा होकर तड़प तड़प के दुनिया से जाएगा बेनमाजी। तो मेरे दोस्तों, अपने हाल पे रहम करो, अपनी जान पे रहम करो, अपना ख्याल करो मेरे भाई। मरना तो सबको ही है, बचना किसी को नहीं है। हुजूर फरमा रहे हैं बेनमाजी जलील होके मरेगा, भूखा मरेगा, प्यासा मरेगा। और अगर बंदा नमाजी है तो फिर इसकी पलट है। हुजूर फरमाते हैं कि चाहे वो ज़िंदगी में कैसे भी जिया हो, लेकिन नमाजी बंदा दुनिया से जाएगा तो इज़्ज़त के साथ जाएगा। नमाजी बंदा दुनिया से भूखा नहीं जाएगा, सैर होके जाएगा। नमाजी बंदा प्यासा नहीं मरेगा, बल्कि वो दुनिया से बिना भूख और प्यास के खुशी और सुरूर के आलम में दुनिया से जाएगा। तो बिरादरान इस्लाम, बात चल रही है बेनमाजी के ताल्लुक़ से। आपने बेनमाजी को दुनिया में जो 5 सज़ाएँ मिलेंगी वो भी सुन लिया, बेनमाजी को मौत के वक्त जो 3 सज़ाएँ मिलेंगी वो भी सुन लिया। अब हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी को कब्र में 3 सज़ाएँ दी जाएंगी। वो 3 सज़ाएँ क्या है? नंबर 1 हुजूर फरमाते हैं उसकी कब्र को इतना तंग कर दिया जाएगा कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे में दाखिल होकर टूट फूट होकर चकनाचूर हो जाएंगी। और हुजूर फरमाते हैं नंबर 2 बेनमाजी की कब्र में आग भड़का दी जाएगी, आग भड़कती रहेगी, फिर वो दिन रात अंगारों पर उलट पुलट होता रहेगा। जैसे हम कोयलों पर यानी कबाब वगैरह तैयार करते हैं तो उन्हें उलट पुलट करते रहते हैं ना, इस तरह से बेनमाजी अपनी कब्र की आग में उलट पुलट होता रहेगा। अल्लाह अकबर। नंबर 3 हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी की कब्र में एक अजदहा यानी बहुत बड़ा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा। कैसा सांप होगा? अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं जिसका नाम अशुजाउल अक़रा यानी गंजा सांप है। उसकी आँखें आग की होंगी जबकि नाखून लोहे के होंगे और हर नाखून की लंबाई एक दिन के सफ़र के बराबर होगी, यानी इंसान एक दिन में जितना सफ़र तय करता है इतना लंबा एक नाखून होगा। वो मैयत से कलाम करेगा यानी बातचीत करेगा और कहेगा मैं अशुजाउल अक़रा यानी गंजा सांप हूँ। उसकी आवाज़ कड़क और बिजली की सी होगी। वो कहेगा मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि नमाज फज्र छोड़ने वाले को मैं तुलुए आफ्ताब यानी सूरज निकलने तक मारता रहूं, डसता रहूं। यानी जिसने फजर की नमाज़ छोड़ी उसे मैं फजर से लेकर तुलुए आफ्ताब तक मारता रहूं। और नमाज ज़ोहर छोड़ने वाले पर हुजूर फरमाते हैं वो सांप कहेगा कि मुझे अल्लाह ने मुसल्लत किया है कि जिसने नमाज ज़ोहर छोड़ी मैं उसे असर तक डसता रहूं, मारता रहूं। और नमाज असर छोड़ने वाले को मगरिब तक मारता रहूं और मगरिब छोड़ने वाले को मैं इशा तक डसता रहूं और नमाज इशा छोड़ने वाले को मैं इशा से लेकर फजर तक मारता रहूं, डसता रहूं। अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, ये बातें बनावटी नहीं है मेरे दोस्तों, बड़े दर्द के साथ ये बात बता रहा हूँ। ये बात उन्होंने कही है, ये पता हमें उन्होंने बताया है जिन्हें सारी दुनिया सादिक और अमीन कहती है, यानी हमारे हुजूर, जिन्हें मक्का की काफिरा और मुशरिका औरतें ये कहा करती थी कि अल्लाह की कसम लोगों, वो मक्का की काफिरा और मुशरिका औरतें कहा करती थी मोहम्मद जो कह देते हैं वो हो जाता है। लोग आपको सादिक और अमीन कहते थे और हमारा ईमान है कि नबी का एक एक लफ्ज़ सच्चा है। जब भी यानी वो अजदहा जब भी वो उसे यानी बेनमाजी को मारेगा तो वो 70 हाथ ज़मीन में धंस जाएगा, अंदर चला जाएगा। और वो नमाज यानी नमाज छोड़ने वाला क़यामत तक इस अजाब में मुब्तला रहेगा। क़यामत तक ये अजदहा उसे इसी तरह से मारता रहेगा। आप अंदाज़ा लगाइए, नमाज फजर छोड़ने वालों को तुलुए आफ्ताब तक और ज़ोहर छोड़ने वालों को असर तक,
اور عصر چھوڑنے والوں کو مغرب تک، اور مغرب چھوڑنے والوں کو عشاء تک، اور عشاء چھوڑنے والے کو پھر فجر تک یہ اژدہا ڈستا رہے گا، مارتا رہے گا۔ ایک ڈنک مارے گا تو حضور فرماتے ہیں انسان 70 گز زمین کے 70 ہاتھ زمین کے اندر چلا جائے گا، پھر نکالا جائے گا۔ انسان کی حیثیت اور اوقات کیا ہے میرے دوستو؟ اپنی جان پہ ظلم کرو، اپنی جان پہ رحم کرو، اور اپنے آپ کو سنبھالو میرے بھائی۔ یہ انسان کی حیثیت اور اوقات ہی کتنی سی ہے۔ اللہ کی قسم ان تمام عذابوں سے اگر کوئی بچا سکتا ہے انسان کو تو صرف حضور کا فرمان بچا سکتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی اس بندے کو نہیں بچا سکتا جس نے نمازیں چھوڑ دی۔ اس لیے اگر نمازوں یعنی ان تمام عذابوں سے بچنا ہے تو حضور نے پہلے ہی پتہ بتا دیا۔ حضور کی باتوں پہ عمل کر لو، سارے عذابوں سے بندہ یہاں سے لے کے جنت تک تمام طرح کے عذابوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ بس حضور کا فرمان ہی، حضور کی تابعداری ہی ہمیں ان تمام عذابوں سے نجات دلا سکتی ہے، ورنہ کوئی چیز نہیں دلا سکتی۔ اور بس مجھے آپ سے یہی بات کرنا تھا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کا خیال رکھیے، انہیں جیتے جی سب کچھ بنائیے، لیکن سب سے پہلے نمازی بنائیے۔ انہیں سب سے پہلے قبر کے عذابوں سے بچائیے، دنیا کے عذابوں سے بچائیے، انہیں یعنی آخرت کے عذابوں سے بچائیے۔ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو دنیا کی آگ میں جلتا ہوا ہم نہیں دیکھ سکتے تو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس لیے اگر واقعی اپنے بیٹوں سے بیٹیوں سے محبت ہے، وفاداری ہے، تو انہیں پھر جہنم کی آگ سے بچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح اچھی باتوں کے ساتھ ملتے رہیں گے۔ چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔